اوورال جو بوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی فیک نہیں ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ٹینیور میں. اگر آپ اس بوم کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں پہلی دفعہ ریل اسٹیٹ میں بوم جو ہے پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم میں آیا. تو لوگوں کو جب ایکسپوجر اور ویژن ملتا ہے اس وقت فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں پبلک ایٹ لارج کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ ورک ہر طرف سٹارٹ ہوا. لوگوں کو ایک اچھی کمیونٹی لیونگ ملنا شروع ہوئی جو کہ پہلے بالکل نہیں تھی. تو اس کی ڈیمانڈ بھی ڈیفینیٹلی اسی حساب سے زیادہ تھی. لیکن جیسے ہی پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ گئی تو ریٹس جو ہیں 1/4 سے بھی نیچے آ گئے اور بہت عرصہ تک. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 to 2013. انہوں نے اس سیکٹر میں بالکل بھی توجہ نہیں دی, بالکل بھی کام نہیں کیا, تو وہی برا حال رہا. تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے آ کے وہ بھی کوئی تقریباً اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا 1.5-2 سال کے بعد جا کے دوبارہ سے امپروومنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. تو ریٹ بوم کے حوالے سے کہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں تو کسی جگہ پہ جینوئن انکریز ہے اور جینوئن انکریز کی اور آرٹیفیشل انکریز میں آپ ڈفرینس کس طرح کر سکتے ہیں. یہ میں بڑی امپورٹنٹ ٹپ اپنے ویورز کو دے رہا ہوں. آپ اس ٹپ کے ذریعے آپ کہیں پہ بھی پراپرٹی بائی کرنے جاتے ہیں, ایوریج پراپرٹی یا بلو ایوریج بجٹ کی پراپرٹی کی میں بات کروں گا, میں ایکسکلوسیولی ڈی ایچ اے بحریہ یا مطلب 10 ملین سے ابو پراپرٹیز کی بات نہیں کروں گا. نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جب کسی ٹاؤن میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یوٹیلیٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہوں, بجلی, گیس, پانی, یا اگر کوئی ایک چیز نہیں بھی ہے بجلی یا گیس تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مل جائے گی. اور روڈ ڈیولپمنٹ کا کام, سیوریج کا کام اور آپ کا جو اس ٹاؤن کو ایکسیس کرنے کی اپروچ کا کام, اگر یہ مکمل ہو چکا ہوا ہے اور آپ کو یہ 3 to 4 ملین کے بجٹ میں وہاں پہ پلاٹ مل رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس سے کم میں 3 to 4 ملین سے 10 مرلے کے پلاٹ کے عوض میں یہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دے رہا ہوں, تو وہ بالکل ایک ریزنیبل اور سیف انویسٹمنٹ ہوگی آپ کی. اور اگر آپ کو اس بجٹ یا اس سے اوپر مل رہا ہے اور یہ فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ مکمل تو پھر آپ ایٹ رسک ہیں. اور اگر یہ فیسلٹیز مکمل ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس صورت میں پھر اس سے اوپر آپ جا کے, اور اگر آپ کا 20-25% تک پاپولیشن ہو چکی ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ کو 50 سے 60 لاکھ تک 10 مرلے کا گھر اگر مل رہا ہے تو وہ ریزنیبل ایک بجٹ کاؤنٹ ہوگا. اس پیرامیٹر کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ فراڈ سے, دھوکے سے بھی بچ سکتے ہیں. آرٹیفیشل انکریز میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہمارا رنگ روڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا راولپنڈی کا, تو اس کے اوپر برننگ ایشو رنگ روڈ کے اوپر آج کل چل رہا ہے. تو اس میں کچھ سوسائٹیز نے مل کے کیا ہی یہ, کچھ کے پاس تو جینوئنلی انٹرچینج موجود تھا کہ جو اس کے ماسٹر پلان کے مطابق تھا. اب اگر اس رنگ روڈ کی وجہ سے پہلے وہ اگر ہم اسلام آباد 0 پوائنٹ سے اس کا ڈسٹنس دیکھتے ہیں 40 کلومیٹرز لیٹ سپوز تھا اس ٹاؤن کا, لیکن رنگ روڈ کے انٹرچینج کے ملنے کی وجہ سے, اس کی ایکسیس ایزی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ فیسیلیٹیشن بڑھ گئی اور اس کا ریٹ امپروو ہو گیا, تو وہ آرٹیفیشل انکریز میں نہیں کنسیڈر ہوگا. لیکن اب اگر وہاں پہ کوئی بھی فیک پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ فلاں انٹرچینج رنگ روڈ کا بن رہا ہے اس کے ساتھ ہے, اور اس کی وہ فائلز سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ فائلز بھی جو ہے اگر ان کے پاس لینڈ لیٹ سپوز 2000 کنال ہے اور وہ اس کی فائلز جو ہیں 20,000 کنال کے برابر سیل کر دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ خود بخود آرٹیفیشلی انکریز ہوا ہے اور خود بخود وہ زمین بوس ہوگا ریٹ, اور جتنی بھی جمع پونجی آپ لوگوں کی ہوگی وہ ضائع ہوگی. تو اس لیے اس لالچ میں آپ کبھی بھی مت پڑیں کہ جناب وہ فائل لے لیتے ہیں وہاں پہ مطلب صرف 1 لاکھ دینا ہے, وہ ڈبل ہو جاتی ہے, تو وہ ڈبل صرف چند لوگوں کی ہوتی ہے, اور وہ بھی ان چند لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ایکچوئل گیم کا پتہ ہوتا ہے کہ کب یہ ریورس ہوگی, کب یہ برسٹ ہوگا, اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ود 1000 ٹائمز پروفٹ واپس ریٹریو کر لینی ہے. اور جس بیچارے غریب نے
اپنے گھر گاڑی زیور ادھار لے کر وہ فائلیں دو لینی ہیں، وہ بیچارہ ڈوب جاتا ہے۔